امام مہدی اس کی وجہ سے ہوتے تو اندر رکھتے، تو پھر راز مہدی کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی پھر راز مہدی کیا ہے؟ کیونکہ وہ جثہ توفیق الہی سرکار کے وجود میں سرایت کر گیا ہے، جس وجود میں وہ سرایت کر گیا ہے اس کو موت کیسے آ سکتی ہے، اس کا مزار کیسے بن سکتا ہے، وہ مر کیسے سکتا ہے؟ یعنی میں نے 5 6 7 سال جتنے گزارے ہیں منصور علی جعفری سے یہی سنا ہے کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی، اور وہ یہ بتاتے کہ بھئی سرکار کے اندر طفل نوری بھی ہے، سرکار کے اندر جثہ توفیق الہی بھی ہے، اور یہ دونوں چیز جو ہیں اس بات کی گارنٹی ہیں، یا تو یہ دونوں ذاتی، طفل نوری ذاتی، جثہ توفیق الہی ذاتی، یا تو محمد رسول اللہ میں تھا یا امام مہدی میں ہوگا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ذات میں ذاتی جمع ہو جائیں تو وہی امام مہدی ہے۔ لیکن ان سے جو ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی سرکار کو وہ کہتے تھے کہ 7ویں سلطان ہیں، کیونکہ 5 تو آ چکے ہیں۔ 5 کون کون؟ بی بی فاطمہ، حسن بصری، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے پیر عبد الرزاق، سلطان حق باہو، 5 ہو گئے۔ اب 2 مزید سلطانوں نے آنا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 7واں سلطان امام مہدی ہوگا۔ تو اب چھٹا آیا نہیں، پہلے کی بات کر رہا ہوں جو وہاں ڈسکشن ہوتا تھا، چھٹا آیا نہیں، امام مہدی آ گئے ہیں تو امام مہدی 7ویں ہیں، تو چھٹا کدھر ہے؟ یہ تصور ہی غلط تھا۔ یا تو یہ مانو کہ جو آیا ہے وہ چھٹا ہے، اچھا یہ مانیں گے کہ جو آ گیا ہے وہ چھٹا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ جب تم نے گنتی گنی ہے، بی بی فاطمہ سے شروع ہوئے ہو تم، لیکن پہلا طفل نوری تو محمد رسول اللہ کو ملا تھا، وہ کیوں نہیں گن رہے؟ یعنی کتنی بڑی مسٹیک ہے یہ۔ بھئی آپ نے ان کو کیوں نہیں گنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہیں، آپ ان کو گن ہی نہیں رہے۔ تو یہ جو ڈسکشن چلتا تھا تو یہی مسائل تھے کہ بھئی چھٹا کون ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا، فیصلہ بھی دے دیا تھا کہ سرکار امام مہدی ہیں تو 7ویں ہیں، اب چھٹا کدھر ہے؟ تو وہ چھٹے کو ڈھونڈ رہے تھے کہ چھٹا کدھر گیا۔ اب کئی مواقعوں پر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی وہ سلطان تھی، تو فرمایا کہ اب ضروری ہے کہ امام مہدی کی بیٹی بھی سلطان ہو، یہ بھی سرکار نے فرمایا۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کا یہ بھی گمان ہوا کہ شاید سرکار کی جو صاحبزادی ہیں، سرکار ان کو خوش رکھیں، آباد رکھیں، نازو باجی، وہ سلطان ہیں۔ مجھ سے بھی لوگوں نے کہا کہ تم نے ان کو سلطان کہا ہے۔ میں نے اس کی یعنی صفائی بھی پیش کی، اور میں نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ نازو باجی سلطان ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جس طرح حضور کی بیٹی سلطان تھی تو اب ضروری ہے کہ امام مہدی کی بیٹی بھی سلطان بنے، امام مہدی کی بیٹی بھی سلطان ہو۔ سرکار نے اس خواہش کا اظہار فرمایا اور سرکار کے اختیار میں ہے۔ اچھا، اب اس خواہش کا اظہار تو فرمایا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے سرکار کو یہ کہتے ہوئے، اب وہ امام یعنی وہ سلطان الفقراء ان کو بنا دیا گیا ہے یا نہیں، اس کا نہیں پتا، لیکن سرکار نے اظہار فرمایا ہے کہ ایسا ہو تو بڑا اچھا ہو۔ اب ظاہر ہے جب سرکار کی یہ خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ سرکار کی اس خواہش کو پورا کریں گے۔ تو چھٹا سلطان کون ہے یہ مسئلہ ہی رہا۔ اب یہاں تک ہم پہنچ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے سرکار گوھر شاہی کی ذات اطہر کے حوالے سے پھر ہم کو یہ راز پتہ چلا کہ سرکار گوھر شاہی کے وجود میں تو طفل نوری ہے ہی نہیں، طفل نوری ہے ہی نہیں۔ تو اب جب طفل نوری ہے ہی نہیں تو پھر نمبرنگ کیسی؟ نمبرنگ تو پھر بیکار ہو گئی۔ تو پھر سرکار کے وجود میں کیا ہے؟ سرکار کے وجود میں وہ مخلوق ہے کہ جس طرح سلطان باہو نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کو خیال آیا
کہ میں دیکھوں اپنے آپ کو میں کیسا ہوں، تو سامنے اس کا حسن جو ہے اللہ کا مجسم ہو گیا، اس کا عکس پڑا اور وہ اس عکس پر عاشق ہو گیا۔ وہ عکس روح کی شکل اختیار کر گیا تھا، اس کو کہا ہے عکس اول۔ وہ عکس امام مہدی کے اندر آیا، جس کو دیکھ کے اللہ نے 7 دفعہ جنبش لی، ہر جنبش پہ ایک طفل نوری بنا۔ امام مہدی کے جسم میں طفل نوری نہیں، وہ عکس ہے جس کو دیکھ کے اللہ جنبش لیا کرتا تھا اور اس سے طفل نوری بنتے تھے۔ کہاں طفل نوری اور کہاں عکس اول؟ پھر ہمیں یہ پتہ چلا اس عکس کے بارے میں تو باطن میں بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اس عکس کے بارے میں ہماری امت کے ولیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ عکس اول محمد رسول اللہ کی روح ہے، جس کے اندر بڑے بڑے سلطان بھی شامل ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ وہ جو عکس اول ہے وہ محمد رسول اللہ کی روح ہے، اور عیسائی ولیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ عکس روح قدس ہے، اور ہندو ولیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ کرشنا جی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، ایک دن یہ جو بیٹھے ہیں نا اعظم بھائی، یہ اعظم بھائی کو عرش الہی کا فیض ہوا، بیت المعمور کا فیض ہوا، مقام محمود کا فیض ہوا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں مانچسٹر میں رہتا تھا جب، تو ایک خدیجہ باجی ہوتی تھی، ان کے گھر گیا، ذکر کی محفل شروع کی۔ وہ جو محفل تھی روحانی طور پر عرش الہی پہ وہ محفل چلی گئی، اور میں ادھر پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک وجود بیچ میں ہے عرش پر، اور وہاں حضور بھی تشریف فرما ہیں، غوث اعظم بھی ہیں، بڑے بڑے سلطان بھی ہیں، اور سب رقص کر رہے ہیں، اور وہ بیچ میں بیٹھا ہے، جس کا عرش ہے وہ بھی رقص کر رہا ہے۔ اور میں کمنٹری کر کر کے اعظم کو بتا رہا ہوں کہ ایسا لباس پہنا ہوا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عرش اعلیٰ پر مجلس ہو رہی ہے، اس کی کمنٹری آ رہی۔ اب جب وہاں پر میں نے دیکھا، مجھے 12 سال کی پابندی تھی کہ اس راز پر سے 12 سال تک پردہ نہیں اٹھانا، تو اب تو 12 سال گزر چکے ہیں۔ اس محفل میں نے یہ دیکھا کہ اس محفل میں عکس اول نے نقاب اٹھایا، عکس اول نے نقاب اٹھایا۔ میں اس مجلس میں سرکار کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا، اور عکس اول نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، تو میں اچھل کے کہا، میں نے سرکار سرکار، اچھل کے کہا سرکار سرکار، یہ 2 لفظ، سرکار سرکار۔ اب جب میں نے یہ کہا سرکار، تو ہر طرف جو ہے ایک پن ڈراپ سائلنس، اور مجھ سے پوچھا گیا کیوں چیخ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ سرکار ہیں جو بیچ میں بیٹھے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ تم کو کیسے پتا؟ میں نے کہا انہوں نے نقاب اٹھایا ہے۔ سب نے کہا نقاب نہیں اٹھا، سب نے کہا نقاب نہیں اٹھا۔ میں نے کہا اس عرش کی عزت کی قسم نقاب اٹھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس عرش کی عزت کی قسم، میرے مرشد کی زلفوں کی قسم، وہ نقاب اٹھا ہے، تب میں چیخا ہوں، نقاب اٹھا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو تمہارا قیمہ کر دیں گے دنیا میں ہم۔ تو میں نے کہا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے وجود کا قیمہ کر کے جلا دو، لیکن جو نقاب اٹھ گیا ہے میں اس حسن کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اب یہ ہو گیا معاملہ، اب کیونکہ بہت بڑی بات تھی یہ، اعظم کو ذرا تھوڑا سا دل میں شک تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، کیونکہ بڑی عجیب و غریب سی کہانی ہو گئی تھی نا۔
تو اعظم نے فون کر دیا سرکار کو، وہاں سے اٹھ کے جب گئے تو اعظم نے سرکار کو فون کر دیا کہ میں سرکار سے پوچھوں کہ بھئی یونس ایسا ایسا کہہ رہا. تو اعظم نے سرکار کو فون کیا، سرکار نے اٹھایا. اعظم نے کچھ بولا نہیں ابھی، سرکار نے کیا فرمایا؟ اعظم بہت اچھا ہوا تم اس محفل میں تھے. اعظم اچھا تو اپنی زبانی بتا. اعظم بہت اچھا ہو گیا تم اس محفل میں تھے. 3 دفعہ سے کہا ہوا وہ جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری قبول ہو گئی. اب جب وہ نقاب اٹھ گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ جنہوں نے سوال کیا ہے نا، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ بڑے لمبے پروسیس سے گزرے ہیں ہم. جب عرش الہی پر یہ میٹنگ ہو گئی اور یہ چیخ و پکار اور نقاب کا اترنا یہ سب کچھ دیکھ لیا، اس کے بعد پھر مجھ سے رابطہ کیا حضور نے اور بھی بہت سی ہستیوں نے، اور مجھے کہنے لگے کہ پھر تمہیں پتا تھا؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا تھا. نہیں تمہیں پتا تھا؟ میں نے نہیں مجھے نہیں پتا تھا. نہیں تمہیں پتا تھا؟ میں نے بولا کیا پتا تھا؟ اب انہوں نے کہا کہ کیا تم کو سرکار نے بتایا تھا؟ میں نے کہا نہیں مجھے سرکار نے کچھ نہیں بتایا. بار بار اس پہ زور دیا کہ تم کو پتا تھا. کس بات کا؟ کہ نقاب کے پیچھے کون ہے. تم کو پتا تھا کون ہے نقاب کے پیچھے کون ہے؟ تمہیں پتا تھا؟ نہیں. اب وہ کہتے ہیں تم کو سرکار نے بتایا ہوگا. نہیں مجھے سرکار نے نہیں بتایا. تو پھر کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا میں نے کہا تو ہے نقاب اٹھا تب میں نے دیکھا. اب وہ یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے نقاب اٹھا تو دیکھا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نقاب اٹھنے کے بعد تمہیں نظر کیوں آیا؟ نظر کیوں آیا؟ کیونکہ وہ تو قدیم ہے، تو حادث ہے. تجھے نظر کیسے آیا؟ وہ تو قدیم ہے. نقاب کا اترنا یہ نہیں ہے جو نقاب کا اترنا ہے. نقاب کا اترنا یہ ہے کہ حادث اور قدیم کے بیچ سے دیوار عدم ہٹ جائے، اس کی فطرت تبدیل ہو جائے. یہ ہے نقاب کا اترنا، یہ ہے کہ تو قدیم ہے. نقاب کا اترنا یہ ہے کہ تو قدیم ہے. نہیں میں تو قدیم نہیں ہوں. تو پھر کیا ہے قدیم؟ پھر قدیم کیا ہے؟ میں نہیں ہوں قدیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. میں مشرک نہیں ہوں، میں کافر نہیں ہوں جو قدیم کہوں گا. راز کیا تھا؟ وہ نقاب اٹھا اور مجھے نظر کیسے آیا؟ جو وہ سمجھ نہیں سکے وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں حادث ہوں، لیکن ایک عکس ریاض اندر موجود تھا نا، وہ قدیم القدیم تھا، اس کے سامنے بے نقاب ہو گیا. وہ آپ سمجھ گئے؟ اب وہ پردہ ہٹ گیا. تو اب ہم یہ سمجھنے لگے کہ بھئی سرکار گوہر شاہی کے وجود مبارک میں عکس اول ہے، اس لیے امام مہدی ہے. پھر ہمارا یہ عقیدہ بن گیا. پھر اور کچھ دن گزرے اور پھر یہ پتہ چلا کہ وہ جو عکس اول ہے اس کو تو سرکار نے اپنے وجود میں جگہ ہی نہیں دی، وہ تو خلا میں چھوڑا ہوا ہے، جس کا صرف چہرہ سورج سے 150 ٹائمز لارجر ہے، بگر ہے. امام مہدی اس کی وجہ سے ہوتے تو اندر رکھتے. تو پھر راز مہدی کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی پھر راز مہدی کیا ہے؟ پھر یہ پتا چلا کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ فقر کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے، عشق کو ریپرزینٹ کریں گے. دین الہی لائیں گے، عشق الہی لائیں گے. دین الہی، عشق الہی، وصل الہی ہے. اور عشق کا تعلق عکس اول سے نہیں ہے، عشق کا تعلق جسہ توفیق الہی سے ہے. پھر جو ہے ہمیں یہ جستجو ہوئی کہ بھئی وہ
جسے توفیق الہی جو ہے اس تک رسائی ہو۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ جسے توفیق الہی جو سینے میں اس شاقان الہی کے سینے میں استقرار پکڑتا ہے، وہ جسے توفیق الہی سرکار کے جسم میں نسوں میں سرائیت کر گیا ہے، سرکار کی نسوں میں جسم میں سرائیت کر گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پشت مبارک پر کلمہ نسوں سے ابھرتا ہوا نمودار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ناخن پر قرآن نقش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے یہاں سر پر اسم ذات اللہ نقش نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں آپ کے ٹخنوں پر، گوڑوں پر، گٹوں پر، پورے وجود مبارک پر اسم ذات جا بجا نقش نظر آتا ہے، کیونکہ وہ جسہ توفیق الہی سرکار کے وجود میں سرائیت کر گیا ہے۔ جس وجود میں وہ سرائیت کر گیا ہے، اس کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا مزار کیسے بن سکتا ہے؟ وہ مر کیسے سکتا ہے؟ اگر وہ مر گیا تو اللہ مر گیا، کیونکہ وہ اس کے وجود میں صلاحیت کر گیا ہے۔ مزار بنانے والے مشرک اور کافر نہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ اس کو مردہ سمجھنے والے اللہ کے دشمن ہیں، نہ مشرک ہیں نہ کافر ہیں۔ وہ جس کے لیے مرنے کا پروپیگنڈا کرتے ہو تم، وہ ہے کہ جس کے وجود میں جسہ توفیق الہی صلاحیت کر گیا ہے، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ کیسے مر سکتا ہے؟ رب کا جنازہ کیسے پڑھ سکتے ہو تم، جس کی ایک تصویر پوری انسانیت کی شفاعت کر رہی ہے؟ تم جنازہ پڑھ کے اس کی مغفرت کی دعا کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے؟ وہ رب ہے، اس کے وجود میں وہ صلاحیت کر گیا ہے، اس کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ Amra TV, the place to connect with God.